اللہ 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 اللہ۔ یہ حالات آئے کائے کو آئے کیوں؟ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے کہ زمین پہ زلزلہ آیا کہ نہیں آیا؟ کل مہاراشٹر میں زلزلہ آیا، ناسک میں، کچھ دن پہلے ہمارے گجرات میں یہاں اڈاجن پہ بھی زلزلہ آیا۔ زلزلہ آنا یا آسمان کا طوفان، یعنی خواجہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ بزرگوں کے بزرگ وہ لکھتے ہیں کہ زمین پر کوئی آفت آوے یا آسمان پر کوئی آفت آوے، فوراً سمجھ لینا کہ نماز میں کوتاہی ہو رہی ہوگی۔ ہم سے، ہم سی بیوی سے، ہمارے بچوں سے نماز میں کوتاہی ہو رہی ہوگی۔ ایک وقت ہے تو میں ایک بہت پیاری بات بتاؤں، 2 دن پہلے ہی میں نے پڑھا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا۔ کس نے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ بصرہ میں، بصرہ کے گاؤں میں، بہت سننے جیسی بات ہے، بصرہ کے گاؤں میں ایک بندہ رہتا تھا، بڑا شرابی، بڑا کبابی، بڑا جواری، عیاش قسم کا آدمی رہتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت جلدی جا رہا ہوں، بصرہ کے گاؤں میں رہتا تھا، بولو اس کا انتقال، وہ اس کا انتقال ہو گیا تو گھر میں بیوی کو ٹینشن کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، جنازہ رکھا ہے، لاش رکھی ہوئی ہے۔ وہ بیوی پڑوس اڑوس میں گئی کہ وہ ذرا آ جاؤ اور ذرا میرے شوہر کو غسل دے دو اور اس کو کفن پہنا دو۔ سارے محلے والوں نے کہا تیرا شوہر وہ شرابی، وہ کبابی، وہ جواری، وہ عیاشی، وہ زیناکار، ہم تو اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، غسل دینا، کفن دینا تو بہت دور کی بات۔ وہ بیچاری عورت کرتی تو کیا کرتی، وہ تو اس کا تو شوہر تھا۔ وہ گئی 2 حمال کو لے کر آئے، عربی میں حمال کہتے ہیں، ہم لوگ مجور کہتے ہیں، مجور۔ 2 مجور کو لے کر آئے، جو پیسہ طے ہوا، اور مجور کو کہا کہ اس کو غسل دے دو، اور 2 مجوروں نے مل کے غسل بھی دے دیا، کفن بھی پہنا دیا۔ پھر وہ 2 مجور جانے لگے تو کہا ٹھیک ہے تمہارے یہ اجرت ہے، تم جاؤ۔ پھر اپنے گاؤں والوں کے پاس گئے، جا کے گاؤں میں اعلان کیا کہ غسل ہو گیا، میرے شوہر کا غسل بھی ہو گیا، کفن بھی ہو گیا، صرف جنازہ لے کر آؤ اور 4 آدمی بھی آ جاؤ، کندھا دے کے اس کو قبرستان میں قبر میں دفن کر دیں گے۔ اور کہا وہ جو 2 حمال ہے نا ان کو قبر کھودنے کے لیے بھی بھیج دیا، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، خالی کندھا دینا ہے اور قبر میں اتارنا۔ گاؤں کا ایک بندہ بھی نہیں آیا، بولو گاؤں کا ایک بندہ۔ یہ جو 2 قبر کھودنے کے لیے حمال گئے تھے نا، جو مجور، وہی مجور کو بلائے، کہا ایک آدمی 2 ہاتھ پکڑ لو، ایک آدمی 2 پاؤں پکڑ لو اور اس کو قبر میں جا کے دفن کر دو، کیونکہ ہمارا گاؤں والا۔ اچھا جب اس کو لے کر قبر کی طرف گئے، کہاں پر؟ قبر کی طرف، بالکل قبر، وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی، اور پورے گاؤں والوں کو معلوم ہے اس پہاڑی پر ایک اللہ کے ولی رہتے، پورا گاؤں ان کے ہاتھ پر بیعت ہو چکا تھا۔ وہ اللہ کے ولی باہر ٹہل رہے، کبھی ادھر جا رہے، کبھی ادھر جا رہے، کبھی ادھر جا رہے، کبھی ادھر جا رہے۔ جیسے انہوں نے جنازے کو دیکھا، کہا اللہ اکبر، میرا کام ہو گیا۔ تو کہا کہ یہ کیا ہوا؟ اللہ کے ولی اترے، پہاڑ سے نیچے اترے اور پورے گاؤں میں اعلان کیا آ جاؤ بھائی جنازے کی نماز میں آ جاؤ، بھائی جنازے کی نماز میں آ جاؤ۔ اب اللہ کے ولی اور اپنے پیر کا اعلان، اپنے شیخ کا اعلان، پورا گاؤں ٹوٹ کر آیا۔ حالانکہ دل نہیں چاہتا تھا کسی کا بھی، لیکن سب آ گئے۔ آپ نے اللہ اکبر، بولو کون سی نماز پڑھائی؟ جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد پورے گاؤں والوں کو کہا، تم کو تعجب ہوتا ہوگا، تم کو بہت تعجب ہوتا ہوگا کہ ایک شرابی، ایک کبابی، ایک جواری، ایک عیاشی، جس کو غسل دینے کو کوئی تیار نہیں، کفن دینے کو کوئی تیار نہیں، کندھا دینے کو کوئی تیار نہیں، میں نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی، آپ کو بڑا تعجب ہوتا ہوگا۔ گاؤں والوں نے کہا وہی تو سمجھ میں نہیں آتا، اتنے بڑے پیرانے پیر، آپ کو نماز پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا کل رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب میں کسی اللہ کے ولی نے یا میرے نبی نے، یا تو اللہ کے ولی تھے یا میرے نبی نے کہا کل ایک جنازہ آئے گا، جنازے کو لے کر ایک عورت آئے گی، 2 حمال آئیں گے، 2 مجور آئیں گے، ایک عورت آئے گی، اس کے جنازے کی نماز پڑھا لینا، جو پڑھے گا پڑھائے گا اللہ سب کی مغفرت کر لے، اللہ سب کی۔ تو میں تو اپنی مغفرت کے واسطے اور تمہاری مغفرت کے واسطے آیا۔ سب گاؤں والے بہت خوش ہو گئے کہ چلو اللہ نے مغفرت کر دی، ہماری بھی کر دی، ہمارے پیر صاحب کی بھی مغفرت ہو گئی، سب چلے گئے، سب چلے گئے۔ تو وہ جو پیر صاحب تھے نا، بڑے بوڑھے میاں، انہوں نے عورت کو بلایا، کہا تیرا شوہر شرابی، کبابی، جواری، کیا تھا اس میں؟ کوئی خوبی تھی کہ مجھے مجبور کیا گیا کہ میں اپنی کوٹھی کو چھوڑوں، خانقاہ کو چھوڑوں اور آ کے جنازے کی نماز پڑھاؤں؟ کیا خوبی تھی؟ عورت نے روتے روتے کہا
پورا گاؤں جانتا ہے شرابی کبابی جواری عیاشی گالی گلوچ بےہودہ باتیں. یہ 3 کمال تھے اس کے اندر. پہلا کمال یہ تھا رات کو بہت پیتا تھا. بولو رات کو میرا شوہر بہت پیتا تھا, کبھی کبھی مجھے مارتا بھی بہت تھا اور بےہودہ باتیں خراب خراب گالیاں دیتا. لیکن فجر سے پہلے جب اس کا نشہ ختم ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا, مجھ سے معافی مانگتا تھا, غسل کرتا تھا اور فجر کی نماز بعد جماعت پہلی صف میں ادا کرتا تھا. فجر کی نماز بولو بعد جماعت. ہاں کہتے جیسے نماز ہو جاتی نا پھر اس کے دماغ پہ سوار ہوتا, پھر شراب کھانے کی طرف چلا جاتا. مگر فجر کی نماز کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے. اور دوسرا کہا میرے گھر میں آؤ, میرے گھر میں میرے بچے ہیں لیکن میرے شوہر نے ہمیشہ ایک یتیم بچہ اپنے گھر میں رکھا ہے. میرے شوہر نے میرے بچے ہیں اس کے ساتھ ایک یتیم بچہ, جب وہ بالغ ہو جاتا ہے پھر دوسرا یتیم بچہ لے کر آتے, پھر تیسرا, اور وہ کہتا ہے میں اپنے بچوں سے محبت کروں گا اس سے زیادہ میں یتیم سے محبت کروں. اور تیسری بات کہنے کے لیے عورت بہت روئی, کہا میں نہیں کھاؤں گی. تیسری خوبی میرے شوہر کی دی تو اللہ کے ولی نے کہا جب 2 باتیں بتا دی, تیسری بات کہا جب وہ نشے میں بہت چور ہوتا تھا نا اور جب نشہ ختم ہوتا تھا نا تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا تھا اللہ میں شیطان ہوں. کیا کہتا تھا اللہ؟ پھر کہتا تھا اللہ میں خبیث ہوں. پھر کہتا تھا اللہ میرے کو معلوم ہے کہ تو جہنم میں بھیجے گا کیونکہ میں شراب کباب جوار عیاش, اللہ میں شیطان میں خبیث, اور اللہ مجھے یقین ہے وہ جہنم میں بھیجے گا. لیکن اللہ کوئی کونے والی جہنم رکھنا جو زیادہ تڑپانے والی نہ ہو. اللہ جہنم تیرا مرضی, میں تیری مرضی کے خلاف نہیں جاؤں گا کیونکہ میں شرابی ہوں, میں جہنم میں جاؤں گا. لیکن اللہ چھوٹی جہنم رکھنا, بڑی جہنم مت رکھنا, میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. کہ یہ کہہ کر وہ اتنا روتا تھا. بس وہ بوڑھے میاں نے کہا یہ 3 اخلاق نے اس کو نہیں ہر جنازے کی نماز پڑھانے والے کو جنتی بنا دیا ہے. میرے پیارے دوستو, کون سی نماز وہ پڑھتے تھے, کیسے پڑھتے تھے؟ با جماعت, تکبیر اولا, صف. اور ہم لوگوں کو یہاں بیٹھے اتنا بارش کا طوفان آیا, اتنا عذاب آیا. اللہ کا یہ عذاب ہے, یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے, یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اور یہاں بیٹھے نالائق, ہاں جس کو یوں کہو کہ سب سے بڑے دھوکے باز یہاں بیٹھے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. میرے دوستو ایک بات بتا کر بات ختم کروں. ایک مرتبہ ہمارے نبی عصر کا وقت ہوا. کون سی نماز؟ بس آخری بات, کون سی نماز کا وقت ہوا؟ عصر کا وقت ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا توضؤ, چلو سب لوگ وضو کرو وضو کرو وضو کرو. کوئی سفر میں تھے, اللہ کے رسول نے فرمایا چلو وضو کرو بھائی عصر کا وقت ہو گیا, میں نماز پڑھاؤں گا, تم سب میرے پیچھے نماز پڑھو گے. اب صحابہ وضو کرنے لگے. اس میں 2 صحابی نئے مسلمان, بولو نئے اب ان کو وضو کرنا آوے نہیں. وہ بادو والے کو دیکھے, اس نے ہاتھ دھویا تو ہاتھ دھوئے, کلی کیا تو کلی کیے, چہرے پر پانی تو چہرے پر پانی. اب وہ بازو والے نے پاؤں دھوئے تو انہوں نے پاؤں دھوئے. لیکن یہ جو نئے مسلمان تھے نا, انہوں نے پاؤں جب دھوئے نا تو ان کی ایڑی پر پانی نہیں پہنچا. یہ ایڑی دیکھ رہے ہو, میرا ہاتھ دیکھ رہے ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر پانی. وہ چونکہ نئے مسلمان تھے, بس مطلب تھا کہ پاؤں دھونا, مطلب پاؤں پہ پانی گیا. اب یہ کہ ایڑی پر بھی اور یہاں پر پانی جانا کیا ہے؟ فرض ہے. ارے بولو نا, ایڑی پر پانی جانا کتنے وضو میں فرائض کتنے؟ یہ تو بولو کتنے؟ 4. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے کتنے فرض بتائے؟ 4. اور قرآن کریم میں 6 پارے میں اللہ نے یہ 4 فرض بتائے. تو چلو وہ 2 صحابہ جو تھے نا, ان کی ایڑی پر پانی, حالانکہ مسلمان ہے لیکن ایڑی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, کیا فرمایا معلوم؟ چہرے کا رنگ بدل گیا. 3 مرتبہ فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. یہ بخاری کی روایت ہے. وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ, وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. جن کی ایڑیاں پانی نہیں پہنچا, خشک رہ گئی, وہ ایڑیا جہنم میں جلے گی. وہ ایڑیا جہنم میں, یعنی مطلب یہ ہے ایڑیوں کی بات نہیں, جس نے وضو صحیح نہیں کیا وہ جہنم میں جائے گا. ساتھ میں بولو, جس نے وضو, ایڑیوں کو رہنے دو, جس نے وضو صحیح نہیں کیا وہ کہاں جائے گا؟ ارے بولو نا, ہمارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا اور بخاری کی روایت ہے, کہاں جائے گا؟
کیا صحیح نہیں کیا؟ اور نماز نہیں پڑھی تو وضو کیوں کرواتے؟ بھائی وضو کرواتے کیوں ہے؟ نماز کے لیے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمارا جماعت خانہ، یہ ہماری مسجد، وضو خانہ کہاں ہے؟ باہر. ہر مسجد میں اکثر 99.9 آپ نے دیکھا ہوگا وضو خانہ باہر. کیوں؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں عبادت غیر مقصودہ. وضو مقصود نہیں ہے. مقصود اگر نماز نہ ہوتی قسم اللہ کی وضو بھی نہ ہوتا. معلوم ہے وضو غیر مقصودہ ہے. اصل مقصود تو مسجد میں نماز ہے. جب غیر مقصود کو ادا نہیں کیا تو ہمارے نبی نے 3 مرتبہ جہنمی کہا. تو جو مقصود کو چھوڑے گا وہ کتنا بڑا جہنمی ہوگا. پیران پیر جو شیخ عبد القادر جیلانی ہے نا، عالم ربانی غوث پاک، ہم سب کے پیر پیر کہو، ہم سب کے پیران پیر کہو. غوث پاک جو ہے نا ایسے ہی نہیں بول کر گئے جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا. قسم کھا کے کہتا ہوں موت کے وقت تیرے کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا لیس لہ فی الاسلام نصیب، اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. دوسری بات جو میں نے آپ کو کہی وہ کیا کرنا؟ توبہ کرنا. بولو توبہ کریں گے نا انشاءاللہ. بتا وہ شرابی نے توبہ کی کہ نہیں کی؟ انداز الگ تھا، اللہ میں شیطان، اللہ میں خبیث، اللہ میں جہنمی، لیکن جہنم چھوٹی والی دے دینا. مطلب اس وقت وہ کیسا روتا ہوگا جب کہتا ہوگا چھوٹی والی جہنم دے دینا. اللہ کو وہ آنسو کا قطرہ پسند آ گیا. اور تیسری بات اگر کوئی وضو برابر نہ کرے تو جہنمی. تو نماز فجر کی نہ پڑھے تو 3 کام: توبہ، نماز، لوگوں کی مدد، توبہ اور نماز. تیار ہو بھائی؟ سب لوگ تیار ہو؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.